ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور ایسے بھی اعلانات ہم نے کیے تھے کہ شیخ مقصود الحسن فیضی حافظہ اللہ کا درس ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ماشاءاللہ. تو ان کا آج موضوع بھی انشاءاللہ جو ماضی میں انہوں نے درس دیا تھا طلاق کے متعلق، اور طلاق کے کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے تو انہی کو وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے ان مسائل کو جاننا. تو ابھی بلا تاخیر ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے شیخ محترم، ہمارے استاد، ہمارے بزرگ شیخ مقصود الحسن فیضی حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم شیخ مقصود الحسن فیضی حافظہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی طلاق سے متعلق تھی کہ اسلام نے طلاق دینے کے کیا اصول اور کیا ضوابط رکھے ہیں. آج طلاق یا میاں بیوی کے تعلق کے ختم کرنے سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جن کا جاننا تقریباً ہر شخص کے اوپر ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ دوں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کو میاں بیوی کا جو یہ تعلق ہے، اس میں خلل واقع ہونا، اس میں فساد پڑنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ایک بار اگر ہمارا کوئی بندہ اور بندی اگر ایک رشتے میں جڑ گئے تو اب موت ہی دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرے، ورنہ اور کوئی دوسری چیز نہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا ساتھ رہنا مشکل کام ہو جایا کرتا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد حلول رکھے ہیں. مشکل ہے کہ ہمارے ہاں صرف ایک حل جانا جاتا ہے، بس طلاق کا بس. حالانکہ جدائی کے شریعت نے متعدد حلول رکھے ہیں. اگر مرد کی طرف سے
یہ پیشکش ہو کسی وجہ سے تو اسے طلاق دینے کا حق ہے، اور اگر مرد کی طرف سے نہیں بیوی کی طرف سے پیشکش ہو، مرد نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلع کا نظام رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ خلع کا نظام رکھا ہے۔ اگر دونوں کے درمیان ایسی نا اتفاقی پیدا ہو جائے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے دونوں غلطی پر ہیں اور کسی نہ کسی ناحیے سے دونوں حق کے اوپر ہیں، نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے اور نہ عورت خلع لینا چاہتی ہے، تو اس کا بھی حل ہے۔ اس کا حل مار پیٹ نہیں ہے، قتل اور جلا دینا نہیں ہے، اس کا حل کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا نہیں ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے اس کا حل۔ ہمارے یہاں کیا حل ہے؟ مار ڈالو، ختم ہو جائے معاملہ ہی۔ عورت اپنے کسی شناسہ کے ساتھ مل کر کے اس کو ختم کر دے، یا مرد اس کو ختم کر دے، یا وہ بھاگ جائے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت نے اس کا حل رکھا ہے کہ قاضی حاکم دونوں کی صورتحال کو دیکھے، اگر اتفاق ناممکن ہے تو نکاح کے فسخ ختم ہونے کا فیصلہ کر دے، ختم ہونے کا فیصلہ کر دے۔ ایک اور صورت ہوتی ہے بسا اوقات کہ شوہر کو اپنی بیوی پر شبہ نہیں، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے۔ جیسا ہوتا ہے عام طور پر، مشکل ہے کہ اس کا شرعی حل ہمارے یہاں لوگ نہ جانتے ہیں نہ اس کے لیے کوشش ہوتی۔ عام بہت سے ایسے واقعات سنائی دیں گے کہ کیوں چھوڑنا چاہتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ کیوں طلاق دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کام کرتی ہے، فلاں کے ساتھ تھی، فلاں کے ساتھ تھی، فلاں کے ساتھ تھی، اور طلاق دے بھی دیا تو زندگی بھر اس کے ساتھ وہ عیب جاتا ہے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ تو سچا ہے، تجھے یقین ہے، تو شریعت نے اس کا حل لعان رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ لعان رکھا ہے۔ یا تو شوہر خاموشی سے بغیر کسی کے سامنے بتائے ہوئے، لوگوں میں شور کیے ہوئے، اسے بدنام کیے ہوئے طلاق دے دے، کوئی بات نہیں، لیکن اسے بدنام بھی کرے، لوگوں کے سامنے اسے رسوا بھی کرے اور پھر طلاق دے، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے شریعت نے حل رکھا ہے کس کا؟ لعان کا۔ کیا ہے؟ لعان کا۔ تو پچھلے ہفتے پچھلے بار جو مسئلہ ہوا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ طلاق کا۔ طلاق کا یہ عموماً یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ کسی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے، وہ اب صحیح خدمت نہیں کرتی، کوئی وجہ سے وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اگر وقت رہا تو میں آخر میں وہ چیز رکھوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی، اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں ہمارے بھائی۔ میں اس سے پہلے یہ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی۔ دیکھیے، پہلی چیز جو ہم میں سے ہر شخص کے جاننے کی ہے، نتیجہ کے لحاظ سے طلاق کی ساتھیوں 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی طلاق دے دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے لحاظ سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق ایسی ہے کہ اس کے بعد مرد اپنی بیوی کو بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے بغیر
نکاح کے بغیر وہ کسی سے شادی کیے ہوئے صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم نے طلاق دیا تھا لیکن میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ طلاق رجعی۔ اور ایک طلاق وہ ہے کہ طلاق دے دیا تو جدا ہو گئی، اب طلاق دے دیا وہ اب جدا ہو گئی ہے، اسے آپ اپنی بیوی یہ کہہ کر چلو ٹھیک ہے بھائی میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، وہ آپ سے بالکل جدا بائن الگ ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے دو صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کیفیت ہو کہ اب زندگی بھر کبھی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک کیفیت یہ ہوگی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ زندگی بھر کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جب تک طلاق دینے والی کی بیوی کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور وہاں دونوں کی رضامندی سے اتفاقی طور پر طلاق ہو جائے، یہ نہیں کہ شرط لگائی جائے، اتفاقی طور پر، تو دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو جدا ہو گئی ہے آپ کے لیے اجنبی ہے، جیسے عام عورتیں آپ کے لیے ہیں، تو جس طریقے سے کسی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ نکاح کر لیجیے۔ تو طلاق نتیجے کے لحاظ سے طلاق کی یہ قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق الگ الگ وقت میں دیتا ہے، 3 طلاق دیتا ہے، اب وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے، اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد نہ تو اس کے گھر میں رہے گی اور نہ تو اس کا کھان اور خرچ اس کے اوپر دینا ہے، الا یہ کہ اگر وہ حمل سے ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا خان خرچ دینا ہے، اس کا خان خرچ دینا ہے۔ لیکن اگر وہ حمل سے نہیں ہے، 3 طلاق ہو گئی، تو اب دونوں میں کیا ہے؟ مکمل جدائی ہو گئی ہے۔ اب یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اور مرد اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے شادی کرے، حلالہ کرنے کے لیے نہیں، اسے حلال کرنے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ اپنی بیوی بنانے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے شادی کر لے۔ لیکن اب اس سے ہفتے کے بعد، 2 دن کے بعد، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، جتنے سالوں کے بعد ہو، نباہ نہیں ہوئی دونوں میں، اور اس نے بھی طلاق دے دیا، تو اب یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اسی کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ ہے بھائی دیکھیے، یہ گاڑی نے راستہ بند کیا ہے، کسی کا ہے، کسی کے ایکسیڈنٹ گاڑی ہے، نمبر اس کی ہے 4245 4254 4254، اس کو الگ دور کر لیں وہاں سے اگر کسی بھائی کی ہے تو، ایکسیڈنٹ گاڑی ہے جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ اور مکمل جدائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری بار طلاق دے دیتا ہے تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی اور مرد سے وہ شادی کر لے۔ اگر کسی اور مرد سے شادی کر لے وہاں بھی اتفاق نہیں ہوا، اب اس کو دوبارہ طلاق ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صرف نکاح کر لینا شرط نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حتی تذوق عسیلتہ، یہاں تک کہ وہ اس کا مزہ چکھ لے، یہاں تک کہ وہ اس کا مزہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ چیز ہے۔ دوسری صورت جس میں میاں بیوی اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے،
یہاں تک کہ دونوں کی موت واقع ہو جائے پھر بھی نہیں اکٹھا ہو سکتے، آخرت میں بھی دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ لعان کی صورت ہے۔ کس کی ہے؟ لعان کی ہے۔ ابھی اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کہ لعان کب کیا جاتا ہے، اس کی صورت کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ دوسری طلاق بائن یعنی طلاق رجعی، طلاق بائن، وہ اسے بینونہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی جدائی۔ وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے عقد سے نکل گئی، اب رجوع کا حق نہیں ہے، اب اس سے رجوع، البتہ اس کے ساتھ نئے سرے سے شادی کر سکتا ہے، نئی مہر کے ساتھ، نئی مہر کے ساتھ نئے سرے سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ صرف دو صورتوں میں ہے ساتھیوں۔ کیا ہے یہ؟ دو صورتیں اس کی ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی کی شادی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی، اور شوہر نے اسے طلاق دے دیا۔ ایک ہی طلاق اس کے لیے ہے، دو طلاق نہیں اس کے لیے۔ کیا ہے؟ طلاق دے دیا، تو اب اگرچہ ایک طلاق دیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا، اس کا رجوع نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی عدت بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو دوسرے دن شادی کر سکتی ہے، وہ چاہے تو دوسرے ہی دن شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو اگر تم مومنہ عورت سے شادی کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر انہیں اگر تم طلاق دو ان سے ملنے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے کہ وہ عدت گزاریں۔ ورنہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو 3 حیض کی مدت ہے نا، یا 3 مہینہ کی مدت ہے نا، یا بیوی اگر حاملہ ہے تو حمل کے سے فارغ ہونے کی مدت ہے نا، لیکن اس کے لیے اب کوئی مدت نہیں ہے۔ اس نے اپنی زبان سے طلاق نکالا نہیں کہ اب وہ اس کے لیے بالکل اجنبی ہو گئی ہے، جیسے عام عورت ہے اس کے لیے ویسے وہ بھی ہے اس کے لیے، لیکن یہ گنجائش باقی ہے کہ وہ اس سے نئے طور پر نکاح کر لے۔ ایک تو یہ ہے بینونہ صغریٰ کی چھوٹی جدائی جو ہوتی ہے اس کی ایک ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ اگر عورت کچھ دے کر کے چھٹکارا لے رہی ہے، تو عورت کچھ دے کر کے چھٹکارا لے رہی ہے تو، یعنی ابھی اس کی بھی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مرد چاہتا ہے اس کو اپنی بیوی کے طور پر رکھنا، لیکن عورت نہیں چاہتی، تو بھائی ٹھیک ہے، مرد نے تمہیں مہر دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، اس کی مہر واپس کرو۔ یا اگر وہ زور دیتا ہے کچھ اور خرچہ چاہتا ہے، بہت سمجھتا ہے وہ خرچہ بھی تم دو، اس لیے وہ تو آپ کو بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے لیکن آپ نہیں رہنا چاہتی، نہیں رہنا چاہتی۔ تو اب اگر بیوی مہر کو واپس کر کے شوہر سے چھٹکارا لے، خواہ شوہر طلاق ہی کیوں نہ دے اس کو، کہ میری مہر واپس کرو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اس سے بھی صرف اس نے پیسہ لیا نہیں، لفظ طلاق ادا ہی نہیں کیا کہ وہ اس کے عقد سے نکل گئی ہے۔ البتہ اسے عدت گزارنی ہوگی ایک حیض یا 1 مہینے کی عدت گزارنی ہوگی، لیکن اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اب عدت گزرنے کے بعد اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہیں جا کے اپنی شادی کرے اور کہیں جا کے اپنی شادی کر لے۔ تو یہ 2 صورت ہے اس کی، کس کی؟ چھوٹی جدائی کی صرف 2 صورت ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ باقی جتنی صورت ہیں یا طلاق رجعی کی ہیں، طلاق
رجعی کی ہیں، اور طلاق رجعی ہی کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، جس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ آپ کے سامنے درمیان میں بات آئی تھی ابھی کہ خلا کی اور لعان کی یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیسے ضرورت پڑتی ہے، وہ چلیے دیکھیں۔ پہلے آتے ہیں خلا کی طرف۔ خلا اصل معنی کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ ابتدا مرد کی طرف سے ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ طلاق دے دے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ خلا کہیں گے۔ خلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلا کے معنی ہوتا ہے نکال دینا۔ ہم نے رومال اٹھا کر رکھ دیا، اب گویا کہ ہم نے رومال اپنا خلا کر دیا۔ جوتا نکال دیا، گویا کہ ہم نے کیا ہے؟ جوتا خلا کر دیا۔ یہ ہے اصل میں نکالنے کے، خلا کے معنی۔ لیکن شریعت میں خلا کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں خلا یہ ہے کہ مہر یا شوہر کے مطالبے پر کوئی اور مال دے کر کے عورت شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہی خلا ہے۔ مہر کو اس لیے کہ مہر ضروری ہے نکاح میں، بغیر نکاح مہر کے نکاح نہیں، شرط اولی ہے نکاح میں کے لیے بغیر مہر کے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر نہیں متعین کرتا یا مہر کا وہاں پر نام نہیں لیتا، پھر بھی اسے مہر دینا ہوگا، پھر بھی اسے مہر دینا ہوگا۔ اسے علماء مہر مثل کا نام دیتے ہیں، یعنی اس کے علاقے میں اس کی سہیلیاں، اس کی ساتھیوں کی کتنی مہر ہے، اس کی بھی اتنی مہر ہوگی۔ تو اسی چیز کو واپس کر دے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ شوہر چاہتا ہے رکھنا لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو مہر کو واپس کر کے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ کیوں ساتھیوں خلا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو گویا عورت اس لباس کو ہٹا دے رہی ہے، اس لباس سے نکل جا رہی ہے، اس لباس کو نکال دے رہی ہے، تو اسے خلا کہا گیا۔ خلا ساتھیوں قرآن میں اور حدیث میں دونوں جگہ اس کا ذکر آیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ طلاق کے جہاں مسائل بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ الطلاق مرتان، طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر اے لوگوں تمہیں خطرہ ہے کہ یہ میاں بیوی اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے، یعنی شوہر نے جو نکاح پڑھ کر کے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، میں اس کے نان نفقہ کا اہتمام کروں گا، اور عورت نے جو کہا ہے کہ ہاں میں اس کی بیوی کے طور پر رہوں گی، اس کے حقوق ادا کروں گی، اس کی اطاعت کروں گی، اگر دونوں اس حدود کو قائم نہ رکھ سکے تمہیں یہ خطرہ ہے تو فِيمَا ابْتَدَتْ بِهِ، اس میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لے، عورت کچھ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک عجیب دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ثابت ابن قیس ابن شماس، جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب، انہیں تقریر کرنے کا، خطبہ دینے کا بڑا ہے نا، کیا خطیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ جنتی ہیں، کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہ رہے اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔
تو یہ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں رونے لگے کہ میری آواز تو دائماً ہمیشہ بلند ہو جاتی ہے، لہذا آپ کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا معاملہ کہاں ہے، ثابت کہاں ہے، آتے ہی نہیں، کہاں ہے؟ تو ان کے ایک رشتہ دار تھے، جا کر کے پتہ لگائے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا یہ قصہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کہنے لگے تب تو میرا معاملہ بڑا خطرے کا ہے، بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ نہیں، وہ ان لوگوں میں نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہیں، اور غزوہ یمامہ میں، جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہی ہے ثابت ابن قیس ابن شماس۔ ان کی بیوی تھی جن کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے، جن کا نام جمیلہ بتایا گیا ہے، اور وہ نیک بیوی عورت تھی۔ عورت کی حیثیت سے کیا تھی؟ وہ نیک تھی، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بہن تھی، لیکن تھی بڑی نیک اور دیندار عورت، اور ثابت اور بڑی خوبصورت تھی۔ اور ثابت ابن قیس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دیا تھا، تقوی دیا تھا، لیکن شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی، اس لیے اپنی بیوی کو یہ پسند نہیں تھے۔ بلکہ ان سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے یا مسند احمد میں کہ ان کی بیوی نے کہا کہ ایک دن دیکھا تو میرا جی کہا کہ تھوک دو ان کے چہرے کے اوپر، اتنی نفرت تھی ان کو۔ اور ایک دن ایسا ہی معاملہ ہوا، کچھ یہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے بارے میں اس نے کچھ کہہ دیا، تو یہ بھی ماشاءاللہ مرد ہی تھے، مارنا شروع کیا، یہاں تک اس کا ہاتھ توڑ دی۔ اب معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تو اس کے بھائی اور پھر وہ خود آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ امانت داری دیکھیے ساتھیوں، یہی لوگ تھے حقیقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے حقدار تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حق بات یہ ہے کہ ثابت ابن قیس کہ نہ دین کے بارے میں مجھے کوئی اعتراض ہے، بڑے دیندار ہیں، نہ ان کے اخلاق کے بارے میں مجھے کوئی اعتراض ہے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن بس میری طبیعت ہے، میری طبیعت ان کے ساتھ نہیں جمتی ہے، میں انہیں پسند نہیں کرتی، اور خطرہ ہے کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے سوال کرے گا۔ انی اکرہ الکفر فی الاسلام، اب مسلمان ہو جانے کے بعد میں شوہر کی ناشکری کروں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میری گرفت ہو، میں اس کو قطعاً نہیں چاہتی، اس لیے میرا گزارا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے تو کیا اس نے جو تمہیں باغ دیا ہے، پورا باغ ہے، ایک بعض روایتوں میں ہے کہ 2 باغ، لیکن صحیح بخاری وغیرہ میں ایک ہی باغ کا ذکر ہے، تمہیں جو 2 باغ دیا ہے انہوں نے، اسے واپس کرتی ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دوں گی بالکل، بلکہ بعض روایتوں میں کہ میں زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا زیادہ نہیں، جتنا باغ ہے اتنا ہی واپس کر دو۔ اور پھر ثابت ابن قیس کو بلایا آپ نے اور کہا کہ اس کا راستہ تم چھوڑ دو، بعض روایت اس کو طلاق دے دو، اور عموماً روایت میں کیا ہے کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ تو یہ چیز ہے ساتھیوں خلع، یہ چیز کیا ہے؟ خلع ہے، یعنی عورت کو اگر شوہر پسند نہیں ہے کسی وجہ سے، بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ عورت بڑی پڑھی لکھی ہو اور میاں جی ہے نا، جیسے بسا دیہات میں ہوتا ہے نا، انگوٹھا چھاپ ہو، یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے معاشرتی طور پر دونوں کا توازن باقی نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، اور عورت کو نہیں برداشت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آزاد ہے وہ بھی، اسلام نے غلام اور باندی کسی کو نہیں بنایا ہے، اسلام نے حدود میں رہ کر کے ہر ایک کو آزادی دی ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو ایسے وقت میں اسلام بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کیا کر لے؟ خلا لے لے۔ خلا کے چند صورتیں مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خلا حاجت اور ضرورت کے وقت ہو، بلا وجہ نہ ہو، کسی گناہ کی وجہ سے نہ ہو۔
یہ نہیں ہے کہ محترمہ کسی اور سے محبت کرنے لگی اب خلا لینا چاہتی ہیں، ہے نا؟ یعنی شرعی چیز ایک جو جواز کی ہے اس کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند احمد میں، سنن دارمی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایما امرأۃ، ہر وہ عورت جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، جو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا لینا چاہتی ہیں، خلا لینا چاہتی ہیں، یہ منافق عورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ خلا جو ہو وہ کسی شرعی سبب سے ہو، اس کا کوئی شرعی اور جائز سبب ہو۔ دوسری چیز یہ ہے خلا کے لیے وقت اور عدد کی ضرورت نہیں، جیسے طلاق ہے نا، طلاق کے لیے کوئی وقت ہے، حالت حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی، جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مل چکا ہے طلاق نہیں دے گا، اور طلاق دے گا تو ایک دے گا، دو طلاق ایک ساتھ، تین طلاق ایک ساتھ نہیں دے گا۔ یہ طلاق کے لیے شرائط ہیں، جب پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھی، لیکن خلا کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، حالت حیض میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اس میں دو تین نہیں بلکہ ایک ہی معاملہ میں بار میں کیا ہے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ہے کہ خلا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں شرط لگائی ہے کہ جس طریقے سے طلاق کی عدت 3 ہوتی ہے خلا کی بھی عدت 3 ہو۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی سے یہ کہا کہ جا تو ایک حیض کی عدت گزار اور اس کے بعد تو کیا ہے آزاد ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں خلا لینے کے لیے عورت کو مجبور کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بعض ہوتے ہیں مرد میاں تنگ بھی کرتے ہیں، اب وہ طلاق مانگتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہر واپس کرو، تم ہمارا جو خرچہ ہوا اس کو دو، تم نہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم انہیں تنگ نہ کرو، روکے نہ رکھو کہ جو کچھ دیا ہے اس کو ہڑپ کر لو، بیچاری مجبور ہو جائے طلاق کے اوپر وہ کہ بھائی مجھے طلاق ہی دے دو، میں خلا نہیں چاہتی، یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ وہ ہم سے کیا کرے، خلا لے تاکہ ہمارا مہر واپس کر دے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خلا کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں میں اختلاف ہی ہوتا ہو، مار پیٹ ہوتی ہو، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے نہیں پوچھا ہے کہ نہیں، حالانکہ ثابت چاہتے تھے رکھنا ان کو، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی رکھنے کے لیے۔ علا کل حال یہ چیزیں ہیں خلا کے لیے، اس کو خلا کہتے ہیں، اور اگر لوگ اس کے اوپر غور کریں تو میاں بیوی کے اختلافات کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں وہ لعان ہے۔ لعان کیا چیز ہے ساتھیوں؟ لعان بنا ہے لعن سے، لعن کے معنی لعنت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ چونکہ اس چیز کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے مستقل دور ہو جاتے ہیں، اب قریب آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے اس کو لعان کہا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی
کہ اس عملیہ کے اندر، اس کام میں بسا اوقات ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں. لیکن شرعی طور پر لعان کیا ہے؟ کہ میاں اپنی بیوی کو زنا سے متہم کر رہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہی ہے، وہ مان نہیں رہی ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ لعان سے ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. اگر غیر مرد ہے کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، اپنا شوہر نہیں، تہمت لگاتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے 4 گواہ پیش کرے کہ ہاں ہم نے یہ کام یہ نہیں کہ بات کرتے، ہم نے یہ کام کرتے دیکھا ہے دونوں. بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی کافی نہیں کہ دونوں ایک بستر کے اوپر ہو، نہیں، ضروری ہے کہ یہ ہو کہ ہاں بھائی یہ کام کرتے ہم نے دونوں کو دیکھا ہے. تو 4 گواہ پیش کریں. اگر 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو جو تہمت لگا رہا ہے عورت کے اوپر، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ معاملہ ساتھیوں ہمارے یہاں بڑی ہی لاپرواہی ہے. جس کے منہ میں آتا ہے صرف شبہے کی بنیاد پر کسی عورت کو بدنام کر دیتا ہے. صرف شبہے کی بنیاد پر کسی سے بات کرتے دیکھا، کسی کے ساتھ گھومتے دیکھ لیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے دیکھ لیا، فوراً اس کے اوپر الزام لگ جاتا. یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا. جو شخص پاک باز عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، انہیں 80 کوڑے لگاؤ. کتنا؟ 80 کوڑے یہ سزا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی سزا ہے کہ پوری زندگی اب ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. 5 روپے کے لیے بھی اگر گواہی دیں تو پوری زندگی ان کی گواہی قبول. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اگر سچی توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، لیکن پھر بھی گواہی کے اوپر کیا ہے؟ نشان لگا رہے گا. لیکن اگر یہی کام شوہر کرتا ہے تو یہی کام، یعنی اپنی بیوی کو شوہر متہم کرتا ہے زنا سے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، فلاں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو 4 گواہ وہ بھی لا کر کے پیش کرے. 4 گواہ لا کر کے. ساتھیوں آپ لوگ تعجب کریں گے لیکن حالات میں دیکھیں بعض لوگوں کی لاپرواہی، اس لیے کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگ جانا یہ معمولی چیز نہیں ہے. زندگی بھر اس کے ماتھے پر کلنک رہے گا. اور یہ ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت ملے گی اس کو تو ایسی ہے، ذرا سے اختلاف ہوا کہ تو ہی ہے، تو ایسی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے. اس لیے شریعت نے یہ دروازہ بند کیا ہے الا کہ یقینی معاملہ ہو. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتا ہے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، تو اس سے ہی مطالبہ ہے کہ 4 گواہ لے آؤ. کیا 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو بیوی سے پوچھا جائے گا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں. اب شوہر کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، شوہر کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، نہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اب اس عورت کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. لہذا شریعت نے کیا کیا ہے؟ شریعت نے کیا ہے کہ قاضی کے سامنے شوہر کھڑا ہو اور 4 بار یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں اس بارے میں سچا ہوں. یعنی اپنی بیوی کے اوپر جو ہم نے یہ تہمت لگائی ہے میں اس بارے میں سچا ہوں.
اللہ کی قسم میں اس بارے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اس بارے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اس بارے میں سچا ہوں، 5ویں بار۔ بلکہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ قاضی ایک آدمی کو متعین کرے گا، رک جاؤ رک جاؤ، 5ویں بار کہنے سے پہلے پہلے سوچ لو۔ اب یہ معاملہ بالکل واجب ہونے والا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہی مستقل جدائی کا معاملہ ہے۔ 5ویں بار کیا کہے گا؟ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ جب یہ 4 بار کہہ لے گا تو بیوی سے کہا جائے گا یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر کہتی ہے نہیں تو وہ بھی 4 بار قسم کھائے گی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر 5ویں بار اس کو روکا جائے گا کہ روکو، آگے کیا کہہ رہے ہو ذرا سنو۔ جب 5ویں بار وہ کہے گی میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، یہ کہہ دینے کے بعد اب دونوں میں مستقل جدائی ہو جائے گی، زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکٹھا یعنی شادی نہیں کر سکتے آپس میں۔ یہ لعان ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کی طرف بڑے واضح طور پر اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ یعنی وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی بیویوں کو زنا سے متہم کرتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، صرف اکیلے گواہ ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہیں کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد عورت عذاب کی مستحق ٹھہرے گی، یعنی اس کے اوپر حد لگے گی، لیکن اس سے حد یعنی حد رجم جو ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ وہ 4 بار کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے گی میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ اس طرح دونوں میں تفریق ہو جائے گی، اور بیٹا جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اگر حمل سے ہے تو وہ مرد کا نہیں مانا جائے گا۔ مرد کا کس کا مانا جائے گا؟ وہ اسی عورت طرف منسوب ہوگا۔ اس سلسلے میں عہد نبوی میں شاید 1 یا 2 واقعات پیش آئے تھے، اور دونوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت عویمر العجلانی، ایک صحابی، وہ اچانک اپنے گھر میں داخل ہوئے، یا ہلال ابن امیہ، دونوں کے بارے میں آتا ہے، عویمر عجلانی کے بارے میں اور ہلال ابن امیہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہلال ابن امیہ کے بارے میں ہے، اور سہل ابن سعد کی جو روایت ہے وہ عویمر عجلانی کے بارے میں ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوئے تو اپنے بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پایا، یعنی خیانت کر رہی تھی وہ۔ ظاہر بات ہے یہ چیز بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، چھوڑ دیا۔ واپس آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے، اور اگر بیان کرتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے 4 گواہ لے آؤ۔ اگر 4 گواہ نہیں لے آتا تو آپ لوگ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ کوڑے لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا گواہ پیش کرو ورنہ تمہارے اوپر 80
کوڑے لگائیں گے۔ گواہ پیش کرو، کہا اے اللہ کے رسول اس کو چھوڑ کر کے میں جاؤں گا گواہ ڈھونڈنے کے لیے، اتنی دیر میں تو اپنا کام کر کے وہ فارغ ہو بھاگ چلا جائے گا۔ آپ نے کہا گواہ ورنہ تمہارے اوپر کوڑے برسیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا۔ دوسرے کی بیوی ہے تو آپ کے پاس گواہ نہیں، تو آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، چھوڑ دیجیے آپ، ہے نا۔ لیکن ظاہر بات اپنی بیوی ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے چھوڑ دینا ایسے نا، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ لہذا شریعت نے اس کا حل رکھا ہے، اس کا حل رکھا۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں سچ کہہ رہا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں سچا ہوں اپنی بات میں۔ آپ نے کہا گواہ ورنہ تمہارے اوپر حد لگے گی۔ کہا اللہ کی قسم، وہ اللہ جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم ضرور نازل فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ آیت دے کر کے بھیجا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، آپ نے انہیں بلایا، کہا ہاں کھڑے ہو۔ کھڑے ہو کر کے وہ گواہی دینے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے جو کہا ہے میں اس بارے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اس بارے میں سچا ہوں۔ اور پھر جب بیوی کا معاملہ آیا اس سے کہا، بلکہ آپ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ تم میں کا ایک آدمی جھوٹا ہے، توبہ کرو، ایک آدمی جھوٹا ہے۔ بلکہ آپ نے یہ کہا، سنن وغیرہ کی روایت ہے کہ اے لوگو، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بڑا بھاری ہے۔ آخرت کی ذلت بڑی مشکل چیز ہے۔ دنیا میں ذلیل ہو جانا یہ گوارا ہے، کیوں؟ ذلت کتنے دن کے رہے گی؟ جب تک زندہ رہے گا، تو اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں ساتھیوں، کیا ہے وہ؟ مال کی ہے، عزت کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، اولاد کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کی جو ذلت اور مصیبت ہے وہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو تقریباً آپ ہر مجلس میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ساتھیوں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ترمذی میں ہے کہ شاید ہی آپ ہمارے ساتھ کبھی مجلس میں بیٹھے ہوں اور آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ وہ دعا پوری نہیں بتاتا، اس لیے کہ اس کے لیے وقت ہے۔ وہ دعا صرف ایک لفظ دیکھیے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ تعالیٰ مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے، مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے۔ مال پر مصیبت آئی گوارا ہے، جسم پر آئی گوارا ہے، لیکن دین پر مصیبت آ گئی تو ہمارے ساتھ وہ مصیبت قبر میں بھی جائے گی، حشر میں بھی رہے گی اور اس کے آگے بھی۔ لیکن جو جسم کے اوپر مصیبت آئی وہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تمہیں کا دونوں میں سے ایک کوئی جھوٹا ضرور ہے، چاہے مرد جھوٹا ہو یا عورت۔ تو جب عورت آئی تو اس نے 4 بار تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب 5ویں بار ہوا تو آپ نے کہا کہ بس دیکھو، بلکہ ایک شخص سے آپ نے کہا جا کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھو، اس کے منہ پر ہاتھ رکھو کہ یہ واجب ہو جانے والا معاملہ ہے اب۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو جھجکی، پھر اس نے کہا میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کروں گی، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے تو، میرے اوپر اللہ کا غضب ہو یہ سچا ہے۔ اس کے بعد دونوں کے اندر جدائی کر دی گئی۔ تو اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث کی روشنی میں چند مسائل ہیں۔ لعان کا سبب ساتھیوں 2 چیز بنتی ہے۔ لعان کا، لعنت کرنے کا سبب کیا ہے؟ 2 چیز بنتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرے کہ ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے اس کو اور کوئی گواہ نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟
اس کی بیوی حمل سے ہے اور وہ اس حمل کا انکار کر رہا ہے، اس حمل کا انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے چھٹی گیا، چھٹی آنے کے 11 یا 12 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ کہے بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، ایسے نہیں مانا جائے گا، ایسے مانا نہیں جائے گا۔ یا تو وہ اقرار کرے کہ ہاں بھائی ہم نے زنا کیا ہے اور اس پر حد لگے، اور نہیں مانتی ہے کہ ہاں تمہارا ہی بچہ ہے۔ کیا حمل 10 مہینے کا نہیں ہوتا؟ کیا حمل 11 مہینے کا نہیں ہوتا؟ کیا تم اس تاریخ کو آئے نہیں تھے؟ یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں آج کی دنیا میں۔ تو اگر کوئی شخص بیوی کو حمل ہے یا بچہ پیدا ہوا اور اس کا انکار کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا نطفہ نہیں ہے، ان 2 صورتوں میں لعان کیا جائے گا، لعان سے فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے چند مسائل ہیں۔ دیکھیے پہلا یہ ہے، لعان جو ہوگا وہ حاکم یا اس کا نائب کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 2 آدمی کا معاملہ اور آپ بیٹھ کر کے لعان کا معاملہ کرنا شروع کر دیں، کل لوگ مانیں گے نا آپ کون ہوتے ہیں بھائی کرنے والے۔ اللہ یہ کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کی متفقہ کمیٹی ہے، وہ کسی آدمی کو متعین کریں ان جگہوں میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قاضی نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسلمانوں نے اپنی کمیٹی بنائی ہے اور وہاں پر اس چیز کا فیصلہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ لعان کون کرے گا؟ جی حاکم اور قاضی یا اس کا نائب کرے گا، عام آدمی نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، لعان کرتے وقت ایک شخص کو حاکم اور قاضی متعین کرے گا یا خود 5ویں بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گا کہ ذرا آگے بڑھنے سے پہلے کیا ہے سوچ لو، یہ معاملہ بالکل اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاکم کو حکم دیا، بلکہ آپ خود، کہ انہیں پہلے وعظ اور نصیحت کرے، سمجھائے، ایسے نہ چھوڑ دے، ان کو سمجھائے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں، آخرت کی رسوائی دنیا کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہے، لہذا ان کو نصیحت کرتا رہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو تمہارے اوپر حد لگے گی، پاک صاف ہو کر چلے جاؤ گے، ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن اس کے بعد اب یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر دونوں میں سے کوئی اقرار سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی شوہر نے 4 بار کہا لیکن 5ویں بار نہ کرے، یا عورت قسم کھانے کے لیے میں سچی ہوں لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گی، کیا کرو جو کرنا ہے کر لو، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں شرعی قانون یہ ہے کہ مرد پیچھے ہٹتا ہے تو اس پر تہمت کی سزا آئے گی، اور اگر عورت پیچھے ہٹتی ہے تو اس پر زنا کی سزا ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت نہیں جہاں رجم وغیرہ کیا جائے تو جو کمیٹی متفقہ طور پر فیصلہ کرے گی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی طور پر اس کا وہی حکم ہے۔ لعان کے بعد دونوں ایک دوسرے سے زندگی بھر اب نہیں مل سکتے۔ یہ نہیں کہ لعان کیا، سال 2 سال گزرا، درمیان میں کچھ لوگ پڑ گئے اور دوبارہ شادی کرا دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لعان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد دائمی جدائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ المتلاعنان، لعان کرنے والے مرد اور عورت، لا یجتمعان ابدا، وہ کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، لعان کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ تو اس صورت میں تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرے، لیکن اگر عورت متہم کرتی ہے تو ہو سکتا ہی نہیں ہوتا ہے، عورت متہم کرتی ہے تو کس نے زنا کیا ہے تو پھر بھی لعان ہوگا؟ پھر بھی لعان ہوگا؟ نہیں، اس میں لعان نہیں ہے، اس میں لعان نہیں ہے۔ عورت یا تو گواہی دے
4 گواہی، ورنہ اس کے اوپر حد لگے گی۔ اور عورت کو یقین ہے، عورت کو یقین ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ وہ مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ طلاق نہیں دیتا ہے تو حاکم کے سامنے جا کر کے وہ اپنا نکاح فسخ کرا لے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، کوئی شخص برابر زنا کا عادی ہے، زنا کر رہا ہے، تو کسی مومنہ اور پاک باز عورت کو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ کوئی مومنہ اور پاک باز عورت ہے، اگرچہ نہیں کرتی ہے لیکن ارے اب بچے ہیں کیا، نہیں، اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت سے شادی کرے گا اسی کے لیے مناسب ہے، اور زانیہ عورت اس سے زانی یا مشرک مرد ہی شادی کرے گا وہ اس کے لیے مناسب ہے۔ وحرم ذلك على المؤمنین، مومنین کے اوپر یہ حرام قرار دیا گیا۔ ہمارے یہاں بہت سے عورتیں، نتیجہ اس کا بہت غلط نکلتا ہے بعد میں چل کر کے، بچوں کے اندر، بچیوں میں اور دوسرے میں عادت کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد زنا کرنے کا عادی ہے، زنا کرتا ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھائے، زور دلائے خاندان کے طور پر، ماجی طور پر، لیکن وہاں پر لعان نہیں ہوگا۔ لعان اسی صورت میں ہے جس صورت میں مرد اپنی بیوی کو اس سے متہم کرے تو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیو ساتھیو، بلکہ کچھ مسائل لعان کے ہیں، میں مختصر کرتے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لعان کے بعد اگر عورت مثال طور پر حمل سے ہے، شوہر کے گھر اب نہیں رہے گی، نہیں رکھے گا، وہ پھر کہاں جائے گی؟ اگر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں کہاں جائے گی؟ اس کے بھائی بھی اب غیرت مند ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر یہ اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے ایک صحابی ثابت ابن عدی یا عدی ابن ثابت عاصم ابن عدی تھے، ان کے پاس اس عورت کو کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ اس کا عمل ختم ہو جائے، یعنی یہ بچہ جن دے۔ اسی طریقے سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے تو شرافت کا ثبوت دے، ٹھیک ہے، اسے طلاق دے دے، ہے کہ نہیں؟ بجائے اس کے اسے رسوا کیا جائے، کیا کرے، اسے اس کا پردہ رکھے اور کہے کہ جو ہے۔ اور ساتھیوں جانتے ہیں اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بہت دیتا ہے۔ ساتھیوں اسی جدہ کا ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان قاضی، اس نے ایک عورت سے شادی کیا اور رہنے والا تھا اس طرف کا، جنوب کا۔ اس کی پوسٹنگ جدہ میں ہوئی۔ ایک دن اچانک جب گھر پر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ جیسے کھولتا ہے تو ایک مرد اپنی بیوی کے اس نے غصہ تو بہت آیا، غصے کو پی گیا اور کہا کہ اچھا چلے جاؤ، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے، چلے جاؤ۔ وہیں سے اٹھایا اپنی گاڑی پر اپنی بیوی کو، لیا اور لے جا کر کے اس کے میکے پہنچا دیا، کچھ نہیں بولا اور اپنے کام پر آ گیا، لگ گیا۔ تقریباً ساتھیوں 8-10 سال کے بعد، کتنا؟ 8-10 سال کے بعد ایک مجرم اس قاضی کے سامنے آتا ہے۔ ہاں یہ بات بھول گیا میں، قاضی نے جب اس میں دیکھا تھا تو اس کہا تھا حسبی اللہ علیک، کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ علیک۔ اب جب 8 سال 10 سال مجھے اس وقت بھول رہا کہ ایک مجرم قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک مجرم قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اسی جرم میں کس نے زنا کیا ہے، اور پھر وہی لفظ بولتا ہے کہ حسبی اللہ علیک۔ اب یہ مجرم سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ یہ لفظ اس سے پہلے بھی میں سن چکا ہوں۔ تو اس قاضی نے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے تم نے میری بیوی کے ساتھ خیانت کی تھی اور ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا کہ شاید تجھے عبرت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس سزا کو، اس وقت کہا میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا میں،
لیکن اللہ تعالیٰ کو مقدر تھا کہ وہ تمہارے قتل کی سزا میرے ہی ہاتھ سے ہو. ہم نے صبر کیا, اللہ نے مجھے اس کا اچھا بدلہ دیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا, غلطی میری تھی کہ میں اس کے سامنے اسے مجبور کیا تھا اس طریقے سے کام پر. تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرتے دیکھ لے تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملہ کورٹ تک نہ جائے, کیس نہ بن جائے. وہ کیا کرے, وہ انسان صبر کرے, البتہ کیا کرے, اسے طلاق دے. یا یہ ہے کہ اگر سمجھے کہ ہاں بھائی غلطی ہے, توبہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں, نہیں برداشت کر سکتے, نہیں برداشت ہوتا ان سے, تو ٹھیک ہے, کیا ہے, تم ان سے طلاق دے کر کے الگ کر دو, اس لیے کہ دنیا میں رسوائی سے بہتر یہی ہے. علی کل حال ایک چیز جلدی اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بسا اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت خلا نہیں لینا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا اور تنگ کرتا ہے, اور عورت خلا نہیں لینا چاہتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے, کیا ہے اس صورت میں؟ لڑائی ہے, قتل ہے, جی گھر سے بھاگ جانا ہے؟ نہیں, شریعت نے اس کا حل رکھا ہے, شریعت میں اس کا حل ہے بڑی شرافت کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ نکاح کے فسخ کا ہے. کس چیز کا ہے؟ نکاح کے فسخ کا, یعنی قاضی یا حاکم کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, لہذا تم دونوں میں جدائی کرا دی جا رہی, تم دونوں میں جدائی کرا دی جا رہی ہے. تو نکاح کے فسخ کا ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال دوں کہ شوہر اللہ تعالیٰ نے اسے دیا بہت ہے, لیکن مناسب جو خان خرچ ہے عورت کا وہ شوہر نہیں دیتا ہے. ماں باپ بھائی بہن کب تک چلائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو مہر کو چھوڑنا پڑے گا. میاں جی خرچہ بھی نہیں دیتے اور طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے, معاملہ قاضی کے ساتھ پیش ہو اور قاضی کیا کرے گا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یا تو ٹھیک ہے بھلائی کے ساتھ رکھو, یا تو اس کو فارغ کرو, یا تو اس کو فارغ کر دو. تو اس کو فارغ کرے گا, یہ پہلی صورت ہے نا, یہ پہلی صورت ہے کہ نکاح فسخ کرا دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر غائب ہے. اب غائب ہونے کی کئی صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ غائب ہونے کی ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے چلا گیا ہے, یا اپنے ملک میں ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر کہیں چلا گیا اور واپس نہیں آتا. معلوم ہے کہ ہے اور نہیں آتا ہے, نہ بیوی کو خرچ دیتا ہے, خرچ دے رہا ہے, لیکن ظاہر بات صرف خرچ ہی تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے نا, خرچ ہی تو بیوی کی اور بھی ضرورتیں ہیں. خطرہ ہے کہ بیوی کس میں پڑ جائے گی, کہیں گناہ کے کام میں نہ پڑ جائے, جیسا کہ بہت سی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ یہی وجہ ہے کہ اولاً شرم, ثانیاً آخرت کی رسوائی کو سامنے نہیں رکھتی ہیں, اور مرد اس کو نہیں, ہمارے پاس کیا, ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. تو اگر یہ خطرہ ہے تو عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. طلاق نہیں دیتا تو حاکم وقت کے سامنے مسئلہ پیش ہو, کیا کرے گا وہ اس کے درمیان دونوں میں, ظاہر بات اس کو پہلے مخاطب کرے گا, بلائے گا, اس کے گھر والوں کو بلائے گا کہ اس کو بلاؤ, حاضر کرو, اتنے دن کی مہلت ہے. نہیں مہلت دیتا ہے, نہیں حاضر ہوتا ہے تو حاکم وقت نکاح کو فسخ کر دے, نکاح کو فسخ. اور اگر ایسا غائب ہو کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے, پتہ ہی نہیں کہاں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کتنی مدت رکھی ہے؟ 4 سال رکھی تھی. 4 سال تک ایسا غائب رہ گیا کہ اس کا کہیں پتہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے تھے ٹھیک ہے عورت 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزار کر کے وہ فارغ ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟
فارغ ہو جائے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، مجھے بہت دنوں تک اس واقعے کے اوپر شبہہ تھا، اس لیے بیان نہیں کر، لیکن دیکھا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ ایک شخص کی عورت حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ غائب تھا۔ اسے کیا ہوا؟ جن اسے اٹھا لے گئے تھے، اسے جن اٹھا لے گئے تھے، سال 2 سال 3 سال کچھ پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کے حکم سے اس کی بیوی نے وفات کی عدت گزار کر کے دوسری شادی بھی کر لی۔ پھر وہ آتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ بیوی تو میری ہے، اس سے کس نے شادی کیوں کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا تم تھے کہاں؟ کہا امیر المومنین میرا قصہ بھی عجیب ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ جن مجھے اٹھا لے گئے اور وہ جن کافر تھے، پورا قصہ بیان کیا، ایک لمبا ہے، جن کافر تھے ان کے ہاں ایسا ایسا معاملہ تھا، پھر ایسا ہوا کہ اس کافر جنوں پر مسلمان جنوں کی فوج نے حملہ کیا اور ہم لوگوں کو قیدی بنا کر کے لے گئے۔ جب ان مسلمان جنوں نے دیکھا کہ میں انسان ہوں اور میں مسلمان ہوں تو ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے مجھے لا کر کے چھوڑ دیا، تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ تو حضرت عمر نے اختیار دیا کہ یا تو اب تم مہر لے لو اور یا پھر تم چاہو تو تمہاری بیوی تمہیں واپس کر دی جائے۔ تو علی کل حال اگر ایسا غائب ہو جائے شوہر تو وہ نہیں کہ جیسے ہمارے فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ 90 سال بیوی انتظار کرے گی تب دوبارہ شادی کرے گی، عدت وفات گزار کر کے 90 سال انتظار کرے گی، پھر 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد شادی کرے گی۔ اس بڑھیا سے شادی کرے گا کون؟ ہاں جی، مان بھی لیا جائے بھائی اس کی عمر 115 سال کی ہو جائے، 100 سال کی ہو جائے، تو وہ کس لائق چلنے کے لائق نہیں رہے گی بیچارہ، تو اسے شادی کون کرے گا؟ تو اسی لیے متاخرین احناف نے اس بارے میں حضرت عمر کے اس فتوے کے اوپر عمل کیا ہے کہ نہیں؟ تو علی کل حال ایسا غائب ہے، ایسا غائب ہوا ہے کہ اس کے کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی امام کیا کرے گا؟ نکاح کو فسخ کر کے دوسرے سے شادی۔ ایک صورت اور فسخ کی ہو سکتی ہے، اور اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، کہ مثال کے طور پر شوہر حاضر بھی ہے، کھان خرچ بھی دے رہا ہے، رہنے کے لیے بھی دے رہا ہے، لیکن ہاتھ کا بڑا تیز ہے، زبان کا بڑا تیز ہے۔ ساتھیو ابھی چند دن پہلے، ابھی دور سے نہیں، یہی ریاض سے، ہمارے ایک صاحب بیوی نے کہا کہ دیکھیے اب تو ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے بیٹے ماشاءاللہ اچھے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، یعنی اس عمر کی ہے۔ کہا کہ اتنے دن تک ان کی زبان برداشت کرتی رہی، جب گالی دینے پر آئیں گے صرف مجھے ہی نہیں، میرے ماں باپ پورے خاندان کو ایک ساتھ لپیٹ لے جاتے ہیں، اب کچھ بھی ہو جائے میرا ان کے ساتھ گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر شوہر کیا ہے؟ خان خرچ بھی دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاً ہاتھ کا بڑا، زبان سے پہلے اس کا ہاتھ اور لات چلتا ہے کہ نہیں ہے؟ یا اسی طریقے سے وہ گالیاں بہت دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اب ظاہر بات خلا کا مسئلہ کریں، ظاہر بات عورت کے اوپر ظلم ہے نا، اس کی کیا غلطی ہے کہ نہیں؟ اور میاں صاحب ہیں طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کیا کر دیا جائے؟ حاکم وقت دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، دونوں میں جدائی کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ جو کہہ رہی عورت صحیح ہے۔ یہ اگر ثابت کر دے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ ساتھیو یہ چند مسائل تھے طلاق سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے، مسائل تو اس سلسلے میں بہت ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں ان مسائل پر توجہ کم دی جاتی ہے نا۔ بہت سے لوگ خلا اور فسخ کو لعان کا نام ہی نہیں جانتے ہوں گے کہ خلا کیا چیز ہے اور کیسے اور کس صورت میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں سچ پوچھئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بسا اوقات بلکہ عموماً عورتوں کے اوپر ظلم ہی پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ ان شریعت کے احکام کی پابندی
نہ کر کے. اور اگر اس کی طرف سے ذرا طاقتور لوگ ہیں تو شوہر بیچارہ کیا ہے، وہ مظلوم رہا کرتا ہے. ان تمام چیزوں کا حل اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ شریعت کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان معمولی جو معاملات ہیں ہمارے کہنے میں لیکن حقیقت میں معمولی نہیں ہیں، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. آخر میں چلتے چلتے ہمارے ایک بھائی نے بھی راستے میں ایک سوال کیا تھا. میں اس سوال کا جواب چونکہ طلاق سے متعلق ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ اگر اب میں تمہارے گھر میں داخل ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر تم سے میں بات کروں تو تمہاری بیوی کو، تمہارے یہاں اگر میں آؤں تو میری بیوی کو طلاق ہے. اللہ کے بندو، یہ کون سی بیوقوفی ہے؟ بیوی کے اس میں کیا جرم ہے بیچاری کا؟ جرم کسی کا ہے، سزا کسی کو دے رہے ہو تو آخر اس کو درمیان میں کیوں لے آ رہے ہو؟ تمہارا بھائی کا معاملہ ہے، بھتیجے کا معاملہ ہے، بھانجے، اس سے نپٹو، تم اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرو. یہ تو وہی بات ہے کہ دھوبی سے جیتے نہیں اور گدھے کا کان کھینچا. اس بیچارے کیا جرم ہے گدھے کا؟ دھوبی سے اپنا حق لو، اس کے ساتھ لڑو. تو ایسی صورت میں دیکھیے عام علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے گھر گیا یا اس سے بات کیا تو طلاق ہو جائے گی. لیکن بہت سے علماء تابعین میں سے لے کر کے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اگر مجھ سے بھول نہیں تو ایک قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ نیت دیکھی جائے گی. اگر یہ شرط لگاتا ہے بیوی سے تم نے یہ کام کیا تجھے طلاق، یا کسی سے یہ کہا تجھے طلاق، تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہارا مقصد تھا کہ اس طریقے سے ہم رکیں گے، ورنہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگی تو ہم وہ کام توڑ کر کے کر جائیں گے. اگر تمہارا مقصد اپنے آپ کو روکنا یا بیوی کو یا کسی کو روکنا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کا حکم قسم کا ہوگا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ قسم کا ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ میں اس لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا قرار دیا تھا؟ قسم قرار دیا تھا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ہے نا. اس کے بعد قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ نے حرام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا؟ قسم کا کفارہ بتایا ہے. تو یہ چیز ہوگی قسم کے کفارے کے معنی میں. شیخ ابن باز یہاں کے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو قبول کیا ہے کہ چونکہ اس سے مقصد طلاق دینا نہیں ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے. یا بیوی جب دیکھو تب میکے چلی جاتی ہے، جب دیکھو تب باہر گھومنے چلی جاتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کہ جب یہ نہیں کہوں گا تب تک وہ مانے گی نہیں. اس لیے کہا دیکھو اب اگر گھر سے نکلی تجھے طلاق ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لیکن اگر ہوگی تنگ آ گیا اس سے، اب میری بات یہ نہیں مانتی ہے، ٹھیک ہے اب اگر گئی تجھے طلاق ہے، اس کا مطلب یہاں مقصد کی نیت کیا ہے؟ طلاق دینا ہے. اور پہلی صورت میں مقصد کیا ہے؟ اس کو روکنا ہے. تو اگر مقصد اپنے اوپر زور دینا، بیوی کو روکنا یا کسی کو روکنا ہے تو اس سے طلاق نہیں بلکہ قسم کا کفارہ ہوگا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ظاہر بات ایک غلام آزاد کرنا جو آج کل نہیں ہے، پھر اس کے بعد 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہلانا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا. اگر یہ میسر نہ آ سکے تو 3 دن کا روزہ ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اگر تم قسم کھاؤ اور اسے توڑنا چاہو تو اس سلسلے میں علماء کی یہ رائے مجھے زیادہ پسند ہے اور شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کے قریب بھی ہے. اس لیے ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ قسم کا کفارہ دے کر کے وہ آدمی ہے نا، یعنی اگر بیوی نکل گئی تو آدمی قسم کا کفارہ ادا کرے، یا جس کام کے کرنے کے لیے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. جی ہاں.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.